اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو عزیزان محترم، آج کی یہ محفل پاک جس کے اندر ہم تمام دوست احباب جمع ہوئے ہیں، یہ ایصال ثواب کی محفل ہے۔ اور اس محفل کی انتظامیہ جنہوں نے یہ محفل میلاد کا انعقاد کیا ہے، عمران علی راجپوت اور سائیں لقمان، جاوید علی، عابد علی، ساجد علی، قربان علی اور سجاد علی، انہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ ہمارے بھائی غلام سرور کے ایصال ثواب کے لیے، محمد ایوب ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرو اللہ تعالی اس محفل پاک کو عبادت میں شمار فرمائے۔ تو میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم بندہ عاجز کو حق کے بیان اور حق کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب جو دوست پیچھے برانڈے میں بیٹھے ہیں، میں ان سے عرض کروں گا کہ ادھر میرے سامنے آ جاؤ، مہربانی فرماؤ۔ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ ایاز بھائی مائک لے لو، لے لو آپ لوگ، درود پاک پڑھو بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت خوانی غالباً 2 گھنٹے میں نے اندازہ لگایا کہ ہوئی ہوگی۔ اب ذرا مہربانی فرماؤ، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، بالکل خاموشی بھی چاہیے اور توجہ بھی چاہیے۔ چند 1-2 گزارشات جو جناب کے سامنے میں نے عرض کرنی ہے۔ دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے، ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب آکھیا سونیا محبوبہ دس کیو جیا تینوں سجاواں میں، جتاں میرے محبوب دا جی چاہے اس طرح تینوں سجاواں میں۔ محبوب آکھیا ایو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہووے، پاویں میں بولا تے پاویں تو بولے
साडे दोवां दी एक ज़बान होवे। वद्दुहा का चेहरा है, ताहा का सेहरा है, उनके मुस्कुराने से ज़माना जगमगाया है। तवज्जो है ना मेरे मोहतरम की। नूरी नूरी तलवे हैं, कैसे प्यारे जलवे हैं। नूरी नूरी तलवे हैं, कैसे प्यारे जलवे हैं। चांद उनके जलवों की भीख लेने आया है। नबियों ने सलामी दी, वलियों ने गुलामी की। सर पे उनके खालिक ने ताज वो सजाया है। दो जहां के वाली का दो जहां पे साया है। मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िश्तुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरे काम को आसान फरमा और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें और मेरे भाई हारून के ज़रिए मेरी कुव्वत को मजबूत कर दे और उसको मेरे काम में शरीक कर दे। ये कुरान पाक की आयत और उसका तर्जुमा। अब ये वाक़या क्या है? ये सारा वाक़या कुरान पाक में मौजूद है, लफ्ज़ ब लफ्ज़। सिंधी में जगदान वाढो, उर्दू में बोलते हैं बढ़ाई। बढ़ाई यानी जो चारपाइयाँ वगैरह बनाता है, लकड़ी का काम, लकड़ी का कारीगर। मैं आसान लफ्जों में बात समझाऊं। अब वाकया क्या है भाई? सानूम एक वाडा है, उसका नाम है सानूम, तारीख में लिखा है। उस वाडे से, उस बढ़ई से वालदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमको एक संदूक इस कदर बच्चे की लंबाई देखकर, चौड़ाई देखकर तूल और अर्ज में चाहिए और तख्तों को इस तरह मिलाना कि पानी अंदर ना जाए। भाई बात आ रही है समझ में? एक संदूक बनाना है लकड़ी का, साईं, एक संदूक लकड़ी का बनाना है, उसके अंदर पानी ना जाए ताकि तख्तों को इस तरह मिलाया जाए जिस तरह कश्ती के तख्ते मिलाए जाते हैं। अभी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा उस वाडे को समझा रही हैं कि हमें एक संदूक बना कर दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा ने बताया कि हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ है, हम चाहते हैं कि उसको दरियाए नील में छोड़ दें, कहीं ऐसा ना हो कि फिरौन को उसकी इत्तला हो जाए और उसके साथ हमें भी मार डाले, किसी को पता ना चले।
تو واڈے نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا. ماں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ کام پوشیدہ طور پر چھپ کر کے کرنا ہے, صندوق والا, اور صندوق ہمیں بنا کر دو. اور وہ وعدہ کہنے لگا, بڑائی کہنے لگا کہ میں یہ کام پوشیدہ کروں گا. جب یہ وعدہ اپنے گھر پہنچا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے گا جو ان دنوں میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہو, اس کو اتنا اتنا انعام دیا جائے گا, امیر ہو جائے گا. وقت کے بادشاہ کی طرف سے انعام و کرام کے ڈھیر جناب اسے دے دیے جائیں گے. چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز فاش کروں اور بادشاہ وقت سے فرعون سے جا کر کے انعام حاصل کروں. ادھر آ کر کے اس واڈے کا کاریگر کا دل بے ایمان ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بالکل آسان لفظوں میں, کوئی کسی پر ہٹ نہیں, کوئی کسی پر تنقید نہیں. بات کو سمجھو, یہ قرآن کا واقعہ ہے. ادھر آ کر نہ اس واڈے کا جو دل, بڑائی کا کاریگر کا دل ادھر آ کر بے ایمان ہوا کہ مجھے بادشاہ سے انعام ملے گا, میں بچے کی اطلاع دے دیتا ہوں. اس ارادے سے ابھی وہ نکلا ہی تھا گھر سے کہ گھر کے دروازے سے ابھی قدم باہر رکھا ہی تھا کہ وہ اندھا ہو گیا. کہہ دو اللہ اکبر. کون اندھا ہو گیا؟ واڈا, بڑائی, کاریگر, وہیں کا وہیں وہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے, زمین میں بھی بند, آنکھیں بھی بند اور ٹانگیں بھی اس کی زمین میں دھس گئی. اور اس کے کانوں میں آواز آئی, اگر تو نے راز فاش کیا تو ابھی ابھی تجھے اسی زمین میں دھسا دیا جائے گا. توجہ ہے میرے محترم کی؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. اس نے فوراً توبہ کی, اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمائی. اس بڑائی کو زمین نے بھی چھوڑ دیا, آنکھیں بھی اس کی بالکل جس طرح اس نے توبہ کی نا, آنکھیں بھی اس کی ٹھیک ہو گئیں اور وہ بالکل ٹانگیں بھی اس کو زمین نے اس کی ٹانگیں بھی چھوڑ دی. تفسیر عزیزی میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ بڑائی کئی بار مال کے لالچ میں اندھا ہوا, توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا تھا, پھر وہی ارادہ کرتا, پھر اندھا ہو جاتا, پھر توبہ کرتا, پھر ٹھیک ہو جاتا, پھر وہی ارادہ کرتا, پھر توبہ کرتا, پھر ٹھیک ہو جاتا, پھر وہی ارادہ کرتا, اندھا ہوتا, پھر توبہ کرتا, ٹھیک ہو جاتا. آخر ایک دن ناچار ہو کر سچی توبہ کر ڈالی. پھر اس نے راتوں رات محنت کی اور صندوق تیار کر کے والدہ حضرت موسیٰ کی خدمت میں پہنچا دیا. آنکھوں چا سبحان اللہ. ادھر سبحان اللہ بنتی تھی مگر تم کھا گئے ہو. میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ واقعہ پورا قرآن کا ہے. میں اپنے موضوع کی طرف ابھی آ رہا ہوں آہستہ آہستہ, آگے میرا موضوع آنے والا ہے. میں نے ابھی تبلیغ شروع کی ہے, تقریر شروع نہیں کی. توجہ ہے میرے محترم کی؟ ایک دفعہ کہو سبحان اللہ. اس نے صندوق تیار کیا اور والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا کر کے پیش کیا. والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا, بتا تیری اجرت کیا ہے؟ تو نے جو صندوق لکڑی کا بنایا ہے اس کا معاوضہ کیا ہے؟ اس کی مزدوری کیا ہے؟ بول, کیا تیرا معاوضہ ہے, کیا تیری مزدوری ہے؟ اب جو اس نے آگے سے جواب دیا نا موسیٰ پاک کی والدہ پاک کو, میں وہ لگا ہوں بتانے, اب بولو یا نہ بولو, نعرہ مارو تمہاری مرضی, مجھے فائر مار دو تمہاری مرضی ہے, کیونکہ تم بولنے والے نہیں. میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نہیں بولو گے, مگر مجھے عادت ہے کہ میں مجمع کو بلا لیتا ہوں. ابھی ابھی تمہاری چادریں بھی اتر جائیں گی, تمہاری ٹھنڈ بھی ختم ہو جائے گی. جب یہ بات شروع ہوگی نا تو مزہ تو تب آئے گا. والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, بھئی کون ہے؟ پیغمبر خدا کی والدہ, عام عورت نہیں. پیغمبر خدا کی والدہ نے پوچھا, بتا تیری مزدوری کیا ہے؟
باٹا چارپائی بناتا ہے مزدوری پوچھی جاتی ہے کہ نہیں؟ بڑائی کوئی بھی چیز بنا کر تیار کر کے دے گا مزدوری پوچھی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کا کام تھا مزدوری لیتا ہے چلا جاتا۔ باٹے نے کہا بی بی مجھے مزدوری نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف میں یہ چاہتا ہوں ایک مرتبہ اس بچے کا مجھے دیدار کرا دے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس خوش نصیب بچے کا دیدار کرا دو بس، یہی میری مزدوری ہے، یہی میری اجرت ہے۔ تو جب موسیٰ پاک کی والدہ محترمہ نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرایا نا، تو دیکھتے ہی وہ واٹھا، وہ بڑھائی، وہ کاریگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اسی وقت ایمان لے آیا اور اپنی آنکھیں جناب موسیٰ علیہ السلام نبی کے قدموں پر رکھی اور پیروں کو چومنے لگا۔ یہی وہ پہلا شخص تھا جو آپ موسیٰ نبی پر سب سے پہلے ایمان لایا تھا۔ یہ ہے قرآن۔ بالکل آسان لفظوں میں میں نے پنجابی میں بلکہ تمہاری اپنی بولی میں میں نے بات کو سمجھا دیا۔ اب آ جاؤ آگے۔ امتحان میں حالات اور ہوتے ہیں، مقام میں حالات اور ہوتے ہیں۔ جب بندے کا امتحان آ جائے نا تو حالات اور ہیں، مقام میں اور ہیں۔ 70,000 بچہ تفاسیر میں لکھا ہے، 70,000 بچہ فرعون نے قتل کرایا تھا، 70,000 بچہ۔ یہ موسیٰ پاک دنیا کے تختے پر نہ آئے، اس کی آمد سے پہلے کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے تختے پر نہ آئے، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ عنقریب ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، تیرے ساتھ مقابلہ کرے گا، تیرا کچھ بھی نہیں رہے گا اور نبی بن کر کے پوری سلطنت پر چھا جائے گا۔ لہذا 70,000 بچہ اس نے قتل کرا ڈالا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کے تختے پر آ گئے۔ کہاں 70,000 بچہ، کہاں اللہ کا پاک پیغمبر بچ گیا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، توجہ فرمانا میرے محترم، مہربانی فرماؤ، یہ دیکھو میری طرف سب دیکھیں گے، میں تمہاری طرف دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں، مہربانی فرماؤ، توجہ فرماؤ۔ ایک بندہ دوڑتا دوڑتا آیا، سانس اس کو چڑھا ہوا تھا، آ کر کے کہتا ہے اے رب، فرعون کو کہتا ہے اے رب السلام علیکم۔ اس نے کہا بول کیا پریشانی ہے، بھاگتا کیوں آیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا فرعون نے کہاں پیدا ہو گئے؟ ارے مجھے لفظ کہنے دو، وہ کیسا رب تھا فرعون جو بندے سے پوچھ رہا ہے کہ کہاں پیدا ہو گیا موسیٰ؟ اگر تو رب ہے تو خود پتا کرانا۔ بے شک میرے اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں، میرے رب سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ تیری زمین اگر پھل دیتی ہے تو یہ قدرت رب کائنات کی ہے، تیری فصلیں اگر اناج اگاتی ہیں تو یہ قدرت میرے رب کی ہے، تیرا کمال کوئی نہیں۔ یہ اگر کمال ہے تو آمنہ کے لال کا کمال۔ ادھا نہ ہوئے میں نے عشق دی تیلی لا کے دے آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، یہ گل نہیں ہونی، میرا ساتھ دینا پینا ہوا۔ میں نے موضوع بہت اچھا آپ کے لیے نکالا ہے۔ زمار بھائی نے مجھے کہا تھا کہ موضوع سائیں ہمیں پسند آ جائے، موضوع سارے حضور کے، گل ساری سرکار دی، نعت خان نے نعت پڑھی، گل سرکار دی، میں جو کہ گل کرنی ہے تے گل سرکار دی، سرکار دے کرانے دی، بس توجہ ہے میرے محترم کی۔ کہنے لگا کہاں پیدا ہو گیا موسیٰ؟ موسیٰ پیدا ہو گیا، ایڈریس بتایا، پتہ بتایا۔ توجہ کرنا میرے محترم، تیرے اور میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ پاک کلام میں یہ پورا واقعہ اسی طرح لفظ بہ لفظ لکھا گیا، رکھا گیا، محفوظ کیا گیا۔ کہنے لگا محلہ بنی اسرائیل کا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی ہے، فوج بھیج دی گئی، فرعون نے چلتے چلتے
چلتے فوج آئی دروازے پر، دروازہ بجایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو پتہ چل گیا فوج آ گئی ہے، میرا بیٹا ہے یہ قتل ہو جائے گا، ظالم قتل کر ڈالیں گے۔ تندور قریب میں جل رہا تھا، پھر ماں کی محبت کیا بات ہے، تندور جل رہا تھا، جلتے ہوئے تندور کے اندر ماں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندر تندور میں رکھ دیا۔ پھر جس طرح ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کی عادت ہوتی ہے کہ تندور کے اوپر الٹا کر کے مٹکا رکھ دیا کرتی ہیں، اس اماں نے بھی اسی طرح مٹکا اوپر سے ڈھک دیا۔ فوج اتنے میں اندر آ گئی، سارے گھر کی تلاشی لے کر واپس چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو نکلے، رونے لگ گئیں۔ فوج کے جانے کے بعد دوڑ کر تندور کی طرف جاتی ہیں، روتی جا رہی ہیں۔ جس وقت بسم اللہ شریف پڑھ کر کے مٹکا تندور کے اوپر سے ہٹایا تو کیا دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 انگلیاں منہ مبارک میں، ایک میں سے دودھ جاری ہے، ایک میں سے شہد جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے میرے محترم کی؟ پیغمبر کے جسم کے ساتھ جو کپڑے ہیں، ایاز بھائی توجہ، پیغمبر کے جسم کے ساتھ جو کپڑے ہیں اس کو بھی آگ نے نہیں چھوا۔ سبحان اللہ، آنکھوں چا سبحان اللہ۔ پیغمبر کے جسم کے ساتھ جو کپڑے، ان کپڑوں کو بھی اس تندور کی آگ کی گرمائش نہیں پہنچی۔ یہ بات یاد رکھنا، میں تم سے تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پوچھتا ہوں، یہ بات یاد رہے گی کہ پیغمبر کے جسم کو تو نہیں، پیغمبر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کو بھی آگ نے گرمائش بھی نہیں لگی۔ یہ بات میں تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہوں، یہ سوال ہے تمہارے لیے، مہربانی فرمانا، توجہ کرنا، اس بات کو بھول نہیں جانا۔ تندور میں ہے موسیٰ نبی، سارے کے سارے ہے بھائی۔ یہ منظر ذرا ذہن میں لاؤ، تھوڑا سا منظر یہ جو میں نے پڑھا ہے نا، اس کو ذہن میں، تندور ہے بھائی، آگ جل رہی ہے، بچہ مکمل اس کے اندر ہے، اوپر سے مٹکا ڈھک دیا گیا، بولو ہے کوئی بچنے کی امید؟ ٹھیک ہے، موسیٰ نبی تندور میں سارے کے سارے کپڑوں تک کو بھی آگ کی تپش نہیں پہنچی۔ رب نے حفاظت فرمائی اپنے پاک پیغمبر کی، فوج چلی گئی، ماں نے صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا، دریائے نیل کی لہروں میں جا کر کے چھوڑ دیا۔ یا اللہ تو جان تیرا نبی جانے میں عاجز بندی ہوں، حفاظت نہیں کر سکتی، تو جان تیرا نبی جانے۔ یہ جا رہا ہے، بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا، میں عاجز بندی ہوں، حفاظت نہیں کر سکتی۔ اب فرعون کا جو گھر ہے نا، تاریخ میں لکھا ہے فرعون کا جہاں گھر تھا اس کے گھر کے سامنے ایک تالاب تھا، تو ایک چھوٹی سی نہر دریا میں سے آ کر چھوٹی سی نہر تالاب کو پانی دیتی تھی، واپس چلی جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق جس وقت اس مقام پر آیا نا، اللہ نے فرمایا جبرائیل، جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میرے نبی کے صندوق کا رخ اس وقت تو اس طرف کر دے جس طرف فرعون کا محل ہے۔ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے؟ پیغمبر خدا کا پورا جسم مبارک اس کے اندر ہے۔ جبرائیل نے عرض کی، یا اللہ تیرا بھی پتہ نہیں چلتا، اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ وہ دشمن ہے، 70,000 بچہ پہلے قتل کر دیا اس نے، اور تو رخ بھی صندوق کا ادھر ہی کروا رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل اس نے میرے موسیٰ کی وجہ سے، میرے پیغمبر کی وجہ سے 70,000 بچہ قتل کرایا ہے کہ نبی دنیا پر نہ آئے۔ وہ میرے پاک نبی کو دنیا میں آنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اگر اسی کے گھر میں بھیج کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا کر، اسی کی گود میں بٹھا کر، جوان کرا کر، فرعون کی داڑھی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ ڈلوا کر اگر جھٹکا نہ دلواؤں تو مجھے حضرت موسیٰ کا رب کون کہے گا؟ سبحان اللہ، وہ دشمن ہے۔ صندوق کا رخ بھی اسی طرف۔ تو جس وقت صندوق پہنچا اس تالاب میں تو صبح کا وقت تھا،
کون سا ٹائم تھا؟ سارے نہیں بول رہے بھائی. جو لنگر کے آسرے آیا وہ نہ بولے, جو محفل سننے آیا وہ بولے. بھائی ٹائم کون سا تھا؟ جب تک سب نہیں بولیں گے میں آگے نہیں چلوں گا. یا اللہ جیڑا اچھی کہے نا, پنجابی آؤ گی سمجھ؟ اچھا, یا اللہ جیڑا انہاں گلاں تے اچھی کہے نا سبحان اللہ, او اج رات جا کے سومے تے اونوں مدینے والے مصطفیٰ ابھی اتنا کرنٹ نہیں چاہیے, تھوڑا سا آہستہ آہستہ دھیمے دھیمے توجہ سے محترم مہربانی فرماؤ. یا اللہ جیڑا انہاں گلاں تے اچا کہے نا سبحان اللہ, اج رات جا کے سومے تے نبی پاک بھی نال ہون, چارے یار بھی نال ہون, تے نواسے بھی نال ہون, سارے دی کٹھے زیارت کر. سبحان اللہ. اب ٹائم کون سا تھا؟ ارے وہ پیچھے والے 2-3 بندے جڑے چوپ پہنے, بھائی ٹائم کون سا تھا؟ اب صبح ہو جائے گی مجھے لگ رہا ہے, جب تک آپ نہیں بولو گے صبح ہو جائے گی. آنکھوں چاہ سبحان اللہ. اب فرعون اور اس کی گھر والی بی بی آسیہ پاک یہ صبح صبح سیر کر رہے ہیں گھر کے سامنے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ سیر کرنے کے لیے نکلے تو جس وقت صندوق پہنچا اس تالاب میں تو صبح کا وقت تھا. فرعون اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پاک سیر کر رہے تھے, دیکھا صندوق آ گیا ہے, تالا کھولا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نگاہ پڑی نا فرعون کی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنکھ کھول کر کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرا کر کے فرمایا ہوشیاری کر میں آ گیا. آنکھیں آ گیا میں ہوں. توجہ ہے میرے محترم؟ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے. اب توجہ فرماؤ, مہربانی فرماؤ. کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے جو میری مخالفت کرے گا. اس پر حضرت آسیہ پاک فرمانے لگی نہیں نہیں, اسے ہم پالیں گے, ہمارے گھر کے اندر اولاد کوئی نہیں, یہ مخالفت ہماری نہیں کرے گا. میرا تو مشورہ ہے یہی ہے اسے پال لیں. اچھا پالنا شروع کر لیا. اب کیا کریں؟ اعلان کر دیا جی دائیاں آئیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائیں. صبح سے شام تک دائیاں آتی گئیں, صبح سے شام تک دائیاں آتی گئیں, مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا. ارے میں پوچھنا چاہتا ہوں ملوانیوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دائیوں کا دودھ کیوں نہ پیا؟ مولوی اس جگہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ میری ماں نہیں. ارے مجھے لفظ کہنے دو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم ہے کہ یہ میری ماں نہیں, اور جس کے صدقے اللہ نے موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی, اس محمد کے علم کے متعلق تکڑی لے کر تولتا پھرتا ہے. ارے میں تو کہتا ہوں حیا کر, قبر میں جانا ہے, کون سا منہ لے کر کے جائے گا؟ سارا دن صبح سے شام تک دودھ نہیں پیا, کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیا, کسی مائی کا دودھ اللہ کے پاک پیغمبر نے نہیں پیا, جب تک آپ کی والدہ کو پتا چلا کہ یہ فرعون کے گھر میں میرا بچہ پہنچ چکا ہے صندوق کے ذریعے. جب آپ کی والدہ محترمہ آئی تو آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیا. اللہ نے کر لیا نا خاندان کٹھا, اتنے خاندان بنیا, اتنے اللہ تعالیٰ نے خاندان کٹھا کیتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی. تو ایک دن فرعون نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں آج اس بچے کو گود میں اٹھاؤں. کیا کروں؟ سبحان اللہ. آج میرا دل کر رہا ہے میں آج اس بچے کو گود میں اٹھاؤں. گود میں اٹھایا, اس کے ہیرے لگے ہوئے تھے فرعون کی داڑھی میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا داڑھی میں اور جھٹکا دیا, کچھ ہیرے ٹوٹ گئے, کچھ بال داڑھی کے ٹوٹ گئے. اس پر غصہ آ گیا فرعون کو, کہنے لگا یہی وہ بچہ ہے. اب دشمنی شروع ہوئی. توجہ فرمانا, وہ بات یاد ہے نا جو میں نے کہی تھی کہ پیغمبر کے
کپڑے بھی نہیں ہے، کپڑے بھی گرم نہیں ہوئے، یہ نقطہ ہے، مہربانی فرمائیے، ہاتھ باندھ کے پیغمبر کے کپڑے بھی نہیں چلے. اب میں قرآن پڑھوں گا، مہربانی فرمانا توجہ، یہاں سے لے کر آخری بندے تک پوری توجہ چاہیے. چلیں آگے، توجہ ہے. اب دیکھنا بھائی، بال داڑھی کے کچھ ہیرے، اس پر غصہ آیا، کہنے لگا یہی وہ بچہ، اسے میں آج ابھی قتل کروں گا. حضرت آسیہ پاک دوڑ کر آتی ہیں اور فرماتی ہیں کملا نہ بن، یہ تو معصوم بچہ ہے، تیرے ہیرے کی چمک دیکھ کر کے اس نے داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے، اس کے سامنے فرعون آگ رکھ دے، یہ آگ کو بھی اٹھا لے گا. یہ تو آگ بچہ ہے، یہ تو معصوم ہے، یہ تو آگ بھی اٹھا لے گا. کملا نہ بن، اس کے سامنے آگ رکھ، آگ اٹھا لے گا. اس نے کہا آسیہ آج اگر یہ آگ اٹھا لینا تو میں اسے چھوڑ دوں گا. ایک پلیٹ میں آگ لائی گئی، انگارے رکھ کر آگ کے جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے گئے نا، تفسیروں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ہاتھ کیا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ آگ اٹھا، اللہ کے نبی آگ اٹھا، آج تیرا امتحان، آج آگ اٹھا، آج تیرا امتحان ہے. آگ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ میں انگارہ اٹھایا، منہ میں رکھا. بچے کی عادت ہوتی ہے نا، کوئی بھی چیز دو وہ منہ میں ڈالتا ہے. اللہ کے نبی نے آگ کا انگارہ اٹھایا، اسے منہ میں رکھا، زبان میں لکنت آ گئی. نبی پوری زندگی پڑھتا رہا، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ میری زبان کھول، یا اللہ میرا سینہ کھول. ارے میں ہاتھ باندھ کر کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کر کے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے مجمع سے سوال کرتا ہوں. جب ماں نے جلتے ہوئے تندور میں پھینکا تھا موسیٰ نبی کو، اس وقت پیغمبر کے جسم کے کپڑوں کو بھی آگ نے نہیں چھوا. پیغمبر پورے کا پورا تندور کے اندر تھا، جسم کے کپڑوں کو بھی آگ نے کچھ نہیں کیا. آج ایک صرف انگارے سے زبان جل گئی، اس کا ایک ہی جواب ہے، ادھر مقام تھا ادھر امتحان ہے. مقام میں حالات اور ہوتے ہیں، امتحان میں حالات اور. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. الطاف بھائی نے تھوڑا سا جلدی نعرہ لگا دیا کیونکہ نقطہ بھی آگے تھا. توجہ ہے میرے محترم کی؟ اب اس بات میں سے کوئی بات بھی تو نکالی جائے نا. اب وہ بات سنو، ہم کہتے ہیں جب عید والے دن حسین پاک نبی پاک کے کندھوں پر تھے. یہ میرا موضوع آ گیا بھائی. توجہ سے محترم مہربانی فرمانا. ہم کہتے ہیں جب عید والے دن حسین پاک بادشاہ، حسین پاک بادشاہ نبی کے کندھوں پر تھے، اس وقت اللہ دکھا رہا تھا آپ کا مقام. اور جب میدان کربلا میں 72 تن قربان کیے تھے، اس وقت میرے پیر سید کا امتحان تھا. مقام میں حالات اور ہوتے ہیں، امتحان میں حالات اور ہوتے ہیں. ارے مجھے لفظ کہنے دو، موسیٰ کا تنور میں جانا یہ مقام تھا، اور ایک انگارے سے زبان کا جل جانا یہ امتحان تھا. توجہ ہے میرے محترم کی؟ اچھا اگلی بات سننے کا حوصلہ ہے؟ سنو گی اگلی بات؟ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ مل کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ. صلی اللہ علیہ سائیں نواب اجزور پڑھی تھا، پڑھی
اللہ سبنی کے نماز پڑھن جی تو پڑھائی تھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مزو تو ہاں نہیں دو نا جے نماز پڑھائی ہے وہ ساموں بیٹھو سائیں گواہی ڈیجو پڑھن وارا دا ویچارا کیڑی ملکتے پوئیتے موانگے تھی ویندا ہن جے کے پڑھائن پیا انہن سان ڳالا سائیں بیٹھو مہربانی اج سائیں ڈی کیڑو انگارے جو ڈی ہن مجھے ساتھ ڈیجو مہربانی کرے بابا لنگر سجی زندگی کھادو آ پیا کھائندا سو پر کے گالیوں بلا بٹرے تاں جے دل میں اچھی ونجن لہی ونجن سجو سال ہی تقریر تاں کے یاد رہندی انشاءاللہ ہاں نقطے جی گال بدھ سائیں انگارو اج تاں زور پڑھائی گھڑیوں رکعتوں پڑھائیوں تاں 4 پڑھائیوں سبحان گھڑیوں پڑھائیندا زور جی 4 پڑھائیندا اچھا سبحان اربع تھیندو وری خمیس آرے ڈی 4 چھنچھر ایندو جمعے کے حالی چھڈیو چھنچھر ایندو 4 آچر سومر وری انگارو ऐं जुमे वारे ॾींहुं हाणे सवाल जो जवाब ॾियो न ॿ छो जुमे वारे ॾींहुं ॿ छो मानी बि साॻी खाइणी आहे भई जुमे वारे ॾींहुं वरी निमाज़ बरकातूं टाइम बि साॻियो आहे जुमे जो टाइम बि साॻियो आहे ज़ोर जो टाइम साॻियो आहे वरी छो छॾियूं बरकातूं छॾियूं छाजे करे बरकातूं छॾियूं आहिनि छाजे करे छॾियूं कहिड़ी वजह आहे जुमे वारे ॾींहुं ॿ छो अबा छंछर वारे ॾींहुं आचर वारे ॾींहुं सूमर वारे ॾींहुं अंगारे वारे ॾींहुं अरबा वारे ॾींहुं खमीस वारे ॾींहुं जुमे वारे ॾींहुं हाणे 4 कंहिं न चयो मतिलबु पढ़ो था निमाज़ अल्लाह साईं सभिनी खे निमाज़ी बणाए سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ हाणे ॻाल्हि करे वञा इन खे ज़हन में विहारजो त जुमे वारे ॾींहुं 2 छो आहिनि हर कंहिंजो अक़ीदो आहे पंहिंजो ऐं पंहिंजे नज़रिए जी अक़ीदे जी ॻाल्हि करे थो ॿुधाए سبحان اللہ اور جب نماز کی بات کرو نا نماز کی کہتے ہیں حافظ اقبال اس طرف نہیں آیا تو نماز بڑی دکھی عبادت ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے سب کو نمازی بنائے اب پورا ہفتہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں 4 رکعت ظہر کی جب آیا نا جمعہ کا دن تو پڑھی ہیں 2 فرض پڑھے ہیں 2 فرض اب اتنی بڑی بات میں کرنے لگا ہوں جس کا مقصد بھی بڑا ہے ذرا سننے والے بنو بات ساری سرکار کی ہے وہ بابا جی نے کیا سینا کہنا گال ساری سرکار دیا کتوں بھی کم آپرا کے لے آؤ گال سرکار دیا بات حشر میں بھی قبر میں بھی دنیا میں بھی نماز میں بھی اذان میں بھی گال ساری سرکار کی اب جب ہم جمعہ والے دن مسجد میں آئے ہیں آج فرض پڑے ہیں 2 پورا ہفتہ 4 وجہ اب بات میں کرنے لگا ہوں مسئلے کی بات ہے ذرا دھیان دے کر سن اب پوچھو کسی عالم دین سے کہ بھائی ہفتے والے دن 4 فرض پڑے ہیں اور اتوار والے دن 4 پڑے ہیں پیر والے دن 4 پڑے ہیں منگل والے دن 4 فرض پڑے ہیں بدھ والے دن 4 پڑے ہیں جمعرات والے دن 4 فرض پڑے ہیں اور یہ جمعہ والے دن کیوں 2 پڑھائے گئے ارے بولو ٹائم بھی وہی ہے مسجد بھی وہی ہے امام بھی وہی ہے وقت بھی وہی ہے دیواریں بھی وہی ہیں سورج بھی وہی ہے رب کی عبادت بھی وہی ہے کوئی فرق نہیں پھر 2 کی وجہ اب سنو اس کا جواب یہی ہے کہ جمعہ والے دن ہم نے 2 فرض پڑھے ہیں اور 2 فرضوں کی جگہ ہم نے خطبہ سنا ہے خطبہ علماء فرماتے ہیں کہ خطبے کی جب اذان ہو نا اذان خطبے کی اس سے پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ یہ جو فرشتے ہیں نا مسجد کے دروازے پر جمعہ والے دن کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے وہ لکھتے ہیں آنے والے کا ہر آنے والے